نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 37 آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 38 سے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سب فإما پس جب کبھی یأتینکم آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن پس جو شخص تابعہ پیروی کرے یا اتباع کرے، تابعہ اتباع کرے، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے نا، یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تابعہ اتباع کرے، ہدایا ہدایت میری کی، ہاں، فلا پس نہ، خوف ڈر، ولا علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ شاباش، یحزنون وہ غم کھائیں گے، غم کھائیں گے۔ حزن سنا ہوا ہے نا، حزن کا میننگ کیا ہے؟ حزن غم، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ جی اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہا ہم نے اتر جاؤ اس سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، جس نے اتباع کی یعنی پیروی کی، یعنی کہنا مانا، ٹھیک ہے، جس نے پیروی کی، جس نے کہنا مانا، ٹھیک ہے، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غم کھائیں گے، غم کھائیں گے، یا پھر کہہ سکتے ہیں اور نہ انہیں غم ہوگا، کوئی غم ہوگا۔ جی اس آیت میں پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اور شیطان نے ان کو پھسلایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ان دونوں کو اس جنت سے نکلوا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، شاباش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم سب کے سب اب کیا کرو، اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ۔ تو جب زمین میں اترنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پچھلی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی نا کہ تمہارے بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، سارے دشمن ہوں گے، لیکن اس دشمنی سے بچنا کیسے ہے؟ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر رہنے کی جگہ ہے اور فائدے کی جگہ ہے، کتنی وقت تک؟ ایک مقرر وقت تک، زیادہ وقت نہیں ہے
کوئی پتہ نہیں کس کا کتنا ہے، لیکن وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرر ہے۔ اچھا، اب جب سب زمین میں آ گئے آج کے سبق کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دوبارہ وہی چیز آ گئی، وہی الفاظ آ گئے کہ آپ سب کے سب اس سے یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی جنت سے زمین کی طرف آپ آ جائیں۔ جب زمین پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی انسان کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس دشمنی سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین میں اتر جاؤ۔ اب جمیعہ کے اندر کیا ہے کہ کیونکہ جنات جو ہیں یہ یاد رکھیں، جیسے انسان مکلف ہے، مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے کہ آپ نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کرنا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اسی طرح جنات بھی، ان کے اوپر بھی یہ شریعت لاگو ہوتی ہے۔ وہ بے شک ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے قیامت والے دن ہمارا حساب ہونا ہے، ایسے ہی جنات کا بھی حساب ہونا ہے۔ جیسے ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، لین دین سب کچھ ہے، ایسے ہی جنات کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہمارے لیے شریعت کے احکام ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث ہے، اسی طرح یہی قرآن مجید اور یہی حدیث ان کے لیے بھی ہے، انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ شاباش۔ تو جمیعہ سے مراد ہے نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی، سارے انسانوں کو بھی اور سارے جنات کو بھی جو اس وقت موجود تھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ اور یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ سبق جو ہے وہ ہم نے مختصر کرنا ہے اور اپنے سبق کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب ظاہر ہے کہ جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، تمہارے لیے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک پابندی موجود ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ جو مرضی کرو، دنیا کے اندر اب تمہارے اوپر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر صرف پابندیاں ہیں، وہی چیز آپ کر سکتے ہیں جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس آئے گی ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے۔ میری طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس سے کیا معنی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم نے کون سی بات ماننی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اس میں یہ بھی ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ایک تو بات اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، اور دوسری جو بھی ہم بات کریں یا جو بھی ہم بات سمجھیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل موجود ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اگر کہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کا، آپ سمیت ہر ایک انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرے تو اگلے کو بات اس سے دلیل طلب کرے کہ یہ اسلام کی بات ہے، جس کے اوپر اسلام کا نام آئے گا وہ ضروری ہے یا اللہ کی طرف سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بے شک کتنی ہی اچھی بات ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہم اس کو بڑا اچھا تصور کر رہے ہوں، بڑا اچھا ہم اس کو محسوس کر رہے ہوں، لیکن وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، دنیا کے اندر پوری زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیں، جو اسلام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے عمل کس پر کرنا ہے؟ اسلام پر یا اپنی مرضی پر؟ اسلام پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر یہ ہمیں اصول مل گیا، یہ ہدایت مل گئی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، کیا ہے آیت؟ آگے لفظ کیا ہے؟ منی، جو میری طرف سے ہدایت ملے گی، یعنی کہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملے گی وہ تمہارے لیے قابل عمل ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنی اچھی بات ہے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے میرے کہنے پر عمل کیا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. کوئی ہے شک شبہ والی بات؟ یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت والے دن جب حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقت میں شریعت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی اور باقی ساروں کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کوڈ ورڈ دے دیا ہمیں، تو اس پر اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ نہ زندگی کے اندر سکون ہے اور نہ ہی آخرت میں سکون ہے. اس لیے یہ آسان ترین چیز ہے، کسی کی بات نہیں ماننی، صرف کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی اور کی بات ماننے کے لیے ہمیں حکم ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیوں ہم جیسے کہتے ہیں نا، کیوں ہم لوگوں ہر ایک بندے کے غلام یا محتاج بن جائیں؟ صرف اللہ کے محتاج کیوں نہیں بنتے؟ اللہ تعالیٰ اکیلے کو پکاریں، اللہ تعالیٰ پکار سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے، تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوگی، یعنی قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، تو اس کی جو پیروی کرے گا قیامت والے دن اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو یہ اتنا چھوٹی سی ایک بات ہے، لیکن یہ پوری زندگی اس کے اوپر انسان نے اپنی گزارنی ہے، تبھی اس کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی آیت پڑھتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی اس آیت کا بھی پچھلی آیت کے ساتھ بڑا سخت تعلق ہے. جب تک یہ آیت نہ پڑھے پچھلی آیت کو، یعنی ہم نے سمجھ تو لیا اللہ کی توفیق سے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا رخ ہے اب اس کا، تاکہ بات جو ہے وہ ساری واضح ہو جائے. صرف جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس پر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، ان کی بھی وضاحت کر دیا اس آیت کے اندر. جی والذین، اور وہ لوگ کافروا جو کافر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک یہی لوگ اصحاب رہنے والے ہیں الناری آگ ہم وہ فیہا بیچ اس کے، پہلے بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے، کیوں نہیں خیال کرتے؟ فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے. جی دوبارہ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں رہنے والے آگ کے، رہنے والے ہیں آگ کے. آگ کہہ لیں یا جہنم بھی کوئی چیز ہے. تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں ہاں آگ رہنے والے، آگ کے یا آگ میں رہنے والے یا آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
میرے خیال سے بات تو سمجھ آ گئی ہے. وہ لوگ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا، کس سے انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انکار کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اللہ کی آیتیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے آیتیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. تو ان آیات کا جنہوں نے انکار کیا اور ان کو جھٹلا دیا، یعنی کہ ان کو پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا. سیدھی سیدھی بات. تو جنہوں نے انکار کیا، کفر کا مطلب میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ یعنی اس کا میننگ کافر ہونا، ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہوتا ہے اور دوسرا کافر ہوتا ہے. ایک تو ایسا کافر ہے، اور دوسرا کافر کا مطلب انکار کرنے والا. اب کوئی اگر مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی قرآن مجید کو وہ یہ تو کہے کہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر رہا ہے. ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. اذان ہوتی ہے نا مسجد میں، تو اذان میں کیا حکم ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس دعوت کا انکار کر دیا، اس دعوت کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلانے والا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ کر دیا ہے. یہ دیکھ لیں، میرے اور آپ سمیت ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ کی دعوت آتی ہے اور اعلان کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر ہم اس کا جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس نے انکار کر دیا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، یا یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یعنی قرآن مجید کو صرف پڑھا، اس کو چوما، اس کو اوپر رکھ دیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، ہم تو بس صرف سادہ قرآن مجید پڑھیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، یہ مولویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. کس کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. تو اس لیے قیامت والے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اگر کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ 4 5 6 آدمی اگر موجود ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو کیا جو گلی میں گزرنے والے ہیں یا باہر جو لوگ ہیں جو یہ چیز نہیں سن رہے، کیا وہ ان کا یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا. اب کوئی اس کے قریب ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کی خوش بختی ہے، اس کا اچھا نصیب ہے. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا تو کیا قیامت والے دن کو یہ کہہ سکتا ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ قرآن مجید ہے، اوپن ہے، سب کے لیے ہے. تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جنہوں نے انکار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے سے، اور انہوں نے وہ باتیں قبول کی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور دوسری ان کی صفت یہ ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو بھی جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں ہی ہیں. تو جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے لوگ، یہ ہیں جہنم والے لوگ. تو ایسے لوگ پہلے آیت کے اندر ذکر گزر چکا ہے، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت والے دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا. غم کہتے ہیں کسی یعنی تکلیف کے جو ری ایکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تکلیف اور چیز ہوتی ہے اور تکلیف کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ان کو تکلیف تو ہونا دور کی بات، تکلیف کا ری ایکشن بھی نہیں ہوگا، یعنی تکلیف ان کے قریب بھی نہیں جائے گی. لیکن
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ان کے لیے تکلیف تو کیا سیدھا سیدھا کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ تو اس لیے اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے، کیونکہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر ختم اور وقت بھی ہمارا بھی ختم۔ لیکن قیامت والا جو دن ہے، نہ جنت کے انعامات ختم ہونے والے ہیں اور نہ ہی جہنم کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج اگر کوئی شخص جس آگ کے تھوڑا سا اس کو قریب جائے نا تو اس کو محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ آگ تو کیا سورج کے قریب نہیں، سورج اتنی گرمی برس رہی ہوتی ہے تو انسان اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو باہر بھی جانا پڑے تو اس کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ وہ تگو دو کوئی جو ہے نا وہ محنت کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں دھوپ سے بچ سکوں گا۔ لیکن اگر اس کو چاروں ناچار جانا پڑتا ہے تو وہ دل کی خوشی سے پھر بھی نہیں جاتا، وہ مجبوری سے ہی جاتا ہے۔ تو یہ سورج کی گرمی کہاں اور اللہ کے جہنم کی آگ کہاں؟ پہلے بتا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے 70 درجہ زیادہ سخت اور گرم ہے، سخت اور گرم ہے۔ تو آج دنیا کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ سورج تو چلے کوئی کسی طریقے سے کوئی کر لے گا، لیکن بے شک مجبوری سے کرے۔ کوئی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسی آگ جو 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے بھی ٹھنڈی ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا ہے، اس راستے پر چلو گے تو آپ کے لیے خیر ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گئے نا تو شیطان کے لیے راستے جو ہیں وہ اس نے اپنے بنا رکھے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ادھر ہوئے نہیں تو شیطان نے آپ کی انگلی پکڑی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو آج کے سبق کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، شاید پہلے اس بات کے اندر بھی یہ میں ذکر کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک موجود ہے حدیث میں، دوبارہ یعنی فائدے کے طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے انتظار میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ سنا ہوا ہے واقعہ، پہلے آپ کو بتایا تھا؟ نہیں بتایا ہے، آپ بھول گئے ہیں، مکمل بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا لیا، کوئی چیز لی اور ایک لائن کھینچی، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے دائیں بائیں کچھ لائنیں کھینچی، دوسری حدیث میں ہے دائیں 2 لائنیں اور بائیں بھی 2 لائنیں کھینچی، کتنی ہو گئی؟ 4۔ ایک حدیث میں 4 لائنوں کا ذکر ہے اور ایک حدیثوں میں بہت ساری لائنوں کا ذکر ہے، وہ 4 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، جتنی بھی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی جو انگلی لائن تھی نا اس پر انگلی رکھ کے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ ہے میرا راستہ، کہ اس راستے کی طرف میں بلاتا ہوں جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دائیں بائیں لائنیں ہیں نا یا جو دائیں بائیں راستے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بیٹھا ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہے۔ تو وہ راستے بھی، یہ سوچنے کی بات ہے، وہ راستے بھی اسی لائن سے نکل رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سیدھا جانا ہے، اسی راستے سے نکلنے والا جو دوسرا راستہ ہے اس پر نہیں جانا۔ ہر راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو اس راستے کی طرف اس نے جھکاؤ کر دیا شیطان نے اس کو دبوچ لیا، اور جس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سیدھا راستہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
یحزنون. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وارننگ بھی دے دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. وما علیہ الا البلاغ المبین.